ایک جملہ ہے، اسے سوچئے، غور کریے. قرآن غور و فکر کے لیے. 1/3 آف قرآن کس کے بارے میں ہے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں، موسیٰ کی قوم کے بارے میں. خدایا قرآن تھا مسلمانوں کے لیے، تو ذکر کرتا مسلمانوں کا، لیکن خدا نے کس کا ذکر کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا. الحمد کے بعد پہلا سورہ بقرہ، یہ بچڑا کس کا؟ بنی اسرائیل کا. سورہ یہ بنی اسرائیل، سورہ آل عمران، سورہ یوسف، جتنے بھی واقعات آپ پڑھیں گے، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، سارے واقعات کس کے؟ بنی اسرائیل کے. خدا کہنا کیا چاہتا ہے، سکھانا کیا چاہتا ہے؟ ایک حدیث معصوم کی فرمایا، وہ مصیبتیں، وہ بلائیں، وہ امتحانات جو بنی اسرائیل سے لیے گئے، وہی امتحانات مسلمانوں سے لیے جائیں گے. نعل بن نعل، ہو بہو وہی امتحانات. آپ جانشین دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کے، وہ بھی 12. رسول خدا کے جانشین دیکھتے ہیں، وہ بھی 12. پہلا جانشین ہارون، یہاں پہلے جانشین علی ابن ابی طالب. یا علی مسلک انت منی منزلت ہارون میں موسیٰ، تمہاری وہی مثال ہے جو ہارون کی موسیٰ کے لیے تھی. حضرت موسیٰ کا آخری جانشین حضرت عیسیٰ آج تک زندہ ہیں اور پردے غیب میں. رسول خدا کا آخری جانشین امام مہدی جو آج بھی زندہ ہیں اور پردے غیب میں موجود ہیں. ساری وہی مثالیں. ہارون کے 2 بیٹے، ایک شبر، ایک شبیر، ایک مشبر. یہاں جناب سیدہ مولا علی کے بھی وہی بیٹے، وہی اصطلاح. یہ اپنا ان کے عبری زبان کے نام ہیں. جب شبر کا ترجمہ عربی میں کیا جاتا ہے حسن بنتا ہے، جب شبیر کا ترجمہ عربی میں کیا جاتا ہے تو حسین بنتا ہے. اسی طرح فارق علی جو رسول خدا کا عبری زبان میں نام تھا، جب اس کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ احمد بنتا ہے. لیکن ہمیں وقت کہاں ہے کہ ہم صرف تشیع کے سرکل سے باہر نکلیں، تھوڑا بہت ان کی کتابوں کو پڑھیں، تھوڑا بہت سبجیکٹ کے بٹوین میں اسٹڈی کریں، کہ جب خود قرآن 1/3 آف قرآن بنی اسرائیل کے بارے میں، ہم نے بنی اسرائیل کو پڑھا نہیں. آج سوال یہ ہے کہ کیا ہوا تھا اس معاشرے کو کہ جنہوں نے 13,000 خط لکھے حسین ابن علی کو، اور جب مولا جاتے ہیں تو امام کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہوا تھا مدینے کے معاشرے کو کہ 70 دن نبی کے جاتے ہوئے نہیں گزرے، لیکن سیدہ کے گھر کو آگ لگ جاتی ہے. یہ سوچنے والی باتیں ہیں. جب تک آپ بنی اسرائیل کو اسٹڈی نہیں کریں گے، جب تک معاشیات کو نہیں پڑھیں گے، جب تک سوشل سسٹم کو نہیں پڑھیں گے، تب تک آپ کو تاریخ سمجھ میں نہیں آئے گی. آج سنی اپنے مکتب میں گھوم رہا ہے، شیعہ اپنے مکتب میں. جب تک ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں. بھائی کوئی بٹن تو نہیں ہے نا کہ عربوں نے اسلام لایا اور ایک بٹن دب گیا، ان کی ساری برائیاں جو تھیں، عادتیں تھیں، وہ ختم ہو گئیں. بندے خدا 40 سال سے مجلس میں آ رہا ہے لیکن ایک عادت نکال نہیں پا رہا. اتنے حج کر لیے کسی مسلمان نے لیکن ایک عادت نہیں نکلتی. 5 وقت کا نمازی ہے لیکن رشوت کی عادت نہیں جاتی، جھوٹ کی عادت نہیں جاتی، گالم گلوچ کی عادت نہیں جاتی. تو آپ کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے کے عرب جو شراب پیتے تھے، جو زنا کرتے تھے، جو مختلف بیماریوں میں، جو عصبیت، قبیلے کی عصبیت میں اور تعصب میں مبتلا تھے، اسلام لانے کے بعد ساری چیزیں ختم ہو گئیں؟ ناممکن ان چیزوں کا ختم ہونا. جب میدان سے کوئی بھاگ جاتا ہے، ایک فضیلت کا نقطہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نہیں بھاگے. علی کی بچپن سے عادت تھی نہ بھاگنا. انسان وہی کام کرتا ہے جو اس کے اندر عادت ہے. اگر عادت نہ ہو تو وہ کام کیسے کرے؟ اب تھوڑا سا بنی اسرائیل کو سنیے اور سمجھیے کہ بنی اسرائیل تھے کیا. اتنی محنتیں حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل پہ کی. تاریخ کہتی ہے تقریباً 11 معجزے جس قوم کو دکھلائے ہوں. ید بیضا، ہاتھ نکالتے تھے تو ہاتھ سے چمکدار روشنی نکلتی تھی. مینڈکوں کا عذاب نازل ہوا، نہر نیل خون سے بھر گئی، یہ انہوں نے دیکھا. نہر نیل کو کراس کر کے جاتے ہیں، راستہ بنا دیا جاتا ہے. اور اتنی لجوج اور ضدی قوم تھی کہ 12 عشیرے، کچھ کہتے ہیں 1 لاکھ، کچھ کہتے ہیں 6 لاکھ تک لوگوں کو ہجرت دے کر حضرت موسیٰ لے کر گئے، نبی کے ساتھ گئے. یہ مصر میں رہتے تھے. اور جب دریا پہ پہنچتے ہیں حضرت موسیٰ کہتے راستہ بنا، اب آگے چلو. انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم آگے نہیں جائیں گے. کہا کیوں؟ کب پہلے کون جائے گا؟ پیچھے فوج پڑی ہوئی ہے مرنے والے. ضد اس پہ کہ پہلے کون جائے گا؟ وہ قبیلے کی عصبیت کہ جو پہلے جائے گا وہ عزیز ہوگا. اللہ نے معجزہ کیا، 12 راستے بنے.
کہ اب سب ساتھ چلو. انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون گیا کہ کون نہیں گیا؟ ہم گزر جائیں اور وہ پیچھے رہ جائے اور نہ آئے. پھر دوسرا معجزہ کلا ہے کہ یہ جو 12 راستے بنائے اس میں جس طرح آئینہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو دیکھ سکے وہ اس کو دیکھ سکے، ایسے راستے بنائے، ہی ان راستوں سے جاتے ہیں. جب ان کو پیاس لگتی ہے تو قرآن کی آیت استسقى موسیٰ فاضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، جب پانی بھی ان کو دیا جاتا تھا تو اللہ نے 12 چشمے جاری کیے، کیونکہ 12 قبیلے تھے، ایک چشمے سے یہ پانی نہیں پیتے تھے کہ 12 چشمے ہونے چاہیے. لیکن یہی قوم جب نہر سے گزر جاتی ہے، اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی، گزرنے کے بعد بھی، جب نہر کے دوسرے کنارے پہنچتی ہے، چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں کو دیکھتے ہیں، قبیلے کو دیکھتے ہیں. اس گاؤں میں بچڑے کی عبادت کی جاتی تھی، بھینس کا بچہ. کہنے لگے موسیٰ کیا ہو سکتا ہے ایک ایسا خدا ہمارے لیے بھی ہو؟ اتنے معجزے دیکھنے کے بعد یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. یہ فرعون کرتا کیا تھا؟ ان کے سامنے ان کے بچوں کی گردنیں کاٹتا تھا، ان کی عورتوں کو غلام بناتا تھا. ان کی مصر میں اہمیت یہ تھی، یہ غلام تھے اور کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں تھی. لیکن قرآن کہتا ہے کہ مصر کی حکومت ان کے دلوں میں زینت بن گئی تھی. آج کا جملہ استعمال کروں، جس طرح ہمارے لوگ ویسٹرنائز ہوتے ہیں، جسے ہم غرب زدگی کہتے ہیں، ہم ویسٹرنائز بھی ہیں اور انڈینائز بھی ہیں. ہماری ٹی وی، ہمارے ڈرامے، ہم بھی ہجرت کر کے، ہم نے بھی ایک ریولیشن کو قائم کر کے ایک الگ ملک بنایا اسلام کے نام پر. لیکن وہ محبت جو اس کلچر میں ہمیں ملی، ڈانس آپ کی فلموں میں ملتی ہے، کیا یہ مسلم کلچر ہے؟ بدحجابی آپ کے ڈراموں میں آپ کو ملتی، کیا یہ مسلم کلچر ہے؟ گانا بجانا، یہاں تک کہ اس گانے کا اثر آپ کی مجلسوں میں ہے. یہاں تک کہ ایک ذاکر حسین ابن علی جب قصیدہ پڑھتا ہے تو گانے کی دھن پہ پڑھتا ہے. جب اسے اہل بیت کے لیے نوحے پڑھنے ہوتے ہیں، قصیدے پڑھنے ہوتے ہیں، یہ راگ جتنے سیکھتا ہے وہ میوزک پہ سیکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم انسپائر ہیں اس کلچر سے، ابھی تک جدا نہیں ہو سکے. ہم ابھی تک خود کو اس کلچر سے جدا نہیں کر سکے. وہی چیز جو بنی اسرائیل میں تھی. کہتے تھے ہاں فرعون بہت برا ہے، لیکن کہتے تھے موسیٰ جب فرعون آتا ہے نا، اس کا جاہو حشم، اس کے غلام، وہ بلڈنگیں مصر کی، فرمایا یہ بڑی اچھی ہیں. انگریز ہمیں برے لگیں گے لیکن ہم ویسٹرنائز جب ہو جائیں گے ان کا کلچر ہم اڈاپٹ کریں گے. پاکستانی فوج میں اگر آپ جائیں تو 70% وہاں انگلش بولی جاتی ہے. ہمارے جج جب فیصلہ دیتے ہیں انگلش میں دیتے ہیں. ہمارے یہاں پڑھا لکھا وہ ہوتا ہے جو انگلش بولے، جو فل سوٹ پہنے. شادی میں فل سوٹ پہنا جاتا ہے، ٹائی لگائی جاتی ہے. یہ سوچ آتی کہاں سے؟ کیونکہ ہم ویسٹرنائز ہیں، ہم انہیں پسند نہیں کرتے، ہم نے ان کو بھگا کے اپنے ملکوں سے نکال دیا. لیکن آج 70 اور 80% اور انڈیا کا کلچر تباہ ہو رہا ہے، وہ ویسٹرنائز ہوتے جا رہے ہیں. یہ اسے کہتے ہیں ذہنی غلامی. جب ایک چیز آپ کے ذہن میں زینت بن جائے پھر شیطان اسے مس یوز کرتا ہے. ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی. بچڑے کی کیوں تھی؟ کیونکہ مصر کے کلچر میں خدا بہت تھے، لیکن جو بچڑے کی عبادت کرتا تھا وہ ماڈرن تھا، اس کا لیول بہت کیا تھا؟ ہائی تھا، ہائی لیول پہ تھا. تو یہ پسند کرتے تھے کہ ہم بھی ماڈرن دکھیں. مثال کے طور پہ مہران بھی گاڑی ہے، پراڈو بھی گاڑی ہے، لیکن اگر کوئی مالدار ہو اپنا مال دکھانا چاہے تو وہ چھوٹی گاڑی میں بیٹھے گا بڑی گاڑی میں. کیوں؟ کیونکہ کچھ چیزیں سمبل بن جاتی ہیں کہ جو اس گاڑی میں بیٹھا ہے وہ کیا ہے؟ پڑھا لکھا ہے. اگر کسی خاتون کو خود کو ماڈرن دکھانا ہے، حالانکہ بچڑے سے ان سی محبت ان کی نہیں تھی، بچڑا ایک سمبل تھا کہ جو بچڑے کی عبادت کرتا ہے وہ ماڈرن ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ اپ ڈیٹ ہے. چاہے بندے کو ABC آتی ہو یا نہ آتی ہو، پینٹ شرٹ پہنے گا، فل سوٹ پہنے گا. اس کو فل سوٹ سے محبت نہیں ہے، یہ اس معاشرے میں جا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں بھی ماڈرن ہوں. ایک ریلیجیس معاشرے سے، مذہبی معاشرے سے خاتون جب یونیورسٹی جاتی ہے، لڑکا جب یونیورسٹی جاتا ہے، وہ اپنے کلچر کو بدلنا چاہتا ہے کیونکہ وہ خود کو پڑھا لکھا دکھانا چاہتا ہے. کیونکہ معاشرے میں جب کچھ چیزیں سمبل بن جائیں تو شیطان اس کو مس یوز کرتا ہے. تو بچڑے سے لینا دینا نہیں تھا. اور جب موسیٰ 30 دن ان سے دور ہوتے ہیں، سامری آتا ہے. بھائی سوال ہے کہ اس نے بچڑا ہی کیوں بنایا؟ اس نے بکری کیوں نہیں بنائی؟ کسی اور حیوان کو چوز کیوں نہیں کیا؟
کیا بنایا؟ بچڑا. کیونکہ سامری کو پتا تھا ان کے دلوں میں بچڑا زینت بنا ہوا ہے. یہ شیطان کا مین حربہ ہے جسے وہ یوز کرتا ہے. مولا فرماتے یہ سوچ اے شیو، کونوا لنا زینن ولا تکونوا لنا شینا، تو علی کے لیے باعث زینت بن، باعث ذلت نہ بن. اگر میں علی کے لیے باعث زینت بننا چاہتا ہوں تو مجھے دیکھنا پڑے گا کہ مولا علی کے دل میں کون سی چیز زینت ہے کہ میں وہ اپناؤں، اور جب مولا مجھے دیکھیں تو کہیں ہاں یہ میرے لیے باعث زینت ہے. مثال کے طور پہ میں مجلس میں شراب کا گلاس لے کے کھڑا ہو جاؤں اور کہوں ہاں بھائی آؤ جو سے شراب پینی ہے پی لے، آپ لوگ جوتے ماریں گے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ کے لیے شراب زینت نہیں ہے. اس نے بچڑے کو کھڑا کیا، اونٹ کو کھڑا نہیں کیا، بکری کو کھڑا نہیں کیا، بچڑے کو کھڑا کیا. کیونکہ سامری کو پتا تھا ان کے دلوں میں کس کی زینت ہے؟ بچڑے کی زینت ہے. سوال یہ ہے کہ بچڑے کو اس نے مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ کس چیز سے بنایا؟ سونے سے بنایا. دوسری جو ان کے دل میں محبت تھی وہ مال تھا، وہ سونا تھا. بچڑے کو سونے بنایا، سارے لوگ اس کے اوپر سلپ ہوتے چلے گئے. تو فرمایا تجھے پہلے یہ دیکھنا ہے، قلب سلیم جب ہم کہتے ہیں، اہل بیت جس چیز کو تربیت دینے آئے وہ فؤاد ہے، وہ قلب ہے. تجھے یہ دیکھنا ہے کہ تیرے دل میں کس چیز کی زینت ہے. اگر تم نے اس زینت کو پہچان لیا اور نکالا نہیں، اگر مال کی زینت ہے، شیطان سبجیکٹ بھی وہ چوائس کروائے گا جس میں مال زیادہ ہو، رشتہ بھی وہاں کروائے گا جس میں مال زیادہ ہو، دوستیاں بھی ان سے کروائے گا جس میں مال زیادہ ہو. آپ کو کھینچتا جائے گا، کیونکہ کیا ہے کہ زینت کیا ہے؟ مال بن گیا. لیکن جس کے دل میں زینت امام زمانہ ہو، جس کے دل میں زینت حسین ابن علی ہو، جس کے دل میں زینت علم دین ہو، جس کے دل میں زینت جنت ہو، وہ اسی راستے پہ کھنچتا ہو جائے گا. یہ میگنیٹ ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیسے کھنچتا ہوا جا رہا ہوں. عجیب انسان ہے، اسے غلامی پسند نہیں، آپ کی نیچر میں غلامی نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ مولانا ہمیں شیڈول دیجئے، میں کہوں کل صبح 8 بجے اٹھنا ہے، 9 بجے انڈا کھانا ہے، دوپہر کو 12 بجے کدو کھانے، رات کو پھر 8 بجے بینگن کھانے، ایک دن برداشت کریں گے، 2 دن کریں گے، کہیں گے مولانا میں برداشت نہیں کر سکتا. اچھا بھائی کیوں؟ یہ بچہ کیوں چڑھتا ہے اتنا جب اسے صبح 7 بجے اٹھایا جاتا ہے؟ جو اسٹرکٹ سکولز ہوتے ہیں جہاں پہ ٹریننگ اسٹرکٹ ہوتی ہے، آدمی بیزار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے فطرت میں غلامی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہم ایکسٹرنل غلامی کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی مجھے آرڈر دے کہ یہ کرو وہ کرو، میں برداشت نہیں کرتا. بھائی کروں گا اپنی مرضی سے کروں گا، یا اگر بات سمجھ میں آئے گی تو کروں گا، بات اچھی لگے گی تو کروں گا. مجھے یہ غلامی، زنجیروں میں جکڑنا، جیل میں رہنا پسند نہیں ہے. اب مولا علی کا جملہ فرمایا عجیب انسان ہے، اسے باہر کی غلامی تو پسند نہیں ہے پر اندر کی غلامی پسند ہے. تو اندر سے غلام ہے. کس کا غلام ہے؟ نفس کا غلام ہے. وہ تجھے کہتا ہے اٹھ تو اٹھتا ہے، وہ تجھے صبح کہتا ہے سردی ہے سو جا تو سو جاتا ہے، وہ تجھے جہاں جہاں لے جائے. تو تقویٰ ہے اندر کی غلامی سے آزادی کا نام، تقویٰ ہے انٹرنل فریڈم کا نام، کہ جو تو سوچے، تمہاری عقل سوچے وہ تو کر. کہیں ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت تمہاری عقل کو غلام بنا دے. اے جبان کہیں ایسا نہ ہو تو شہوت تمہیں اپنا غلام بنا. یہ ایموشنز ہیں نا، جب تک ان ایموشنز کو ڈسکرائب کرنا ہم نہیں سیکھیں گے. شہوت بھی ایک حقیقت ہے، حب مال بھی ایک حقیقت ہے، ڈر بھی ایک حقیقت ہے، وہم بھی ایک حقیقت ہے. لیکن سوال یہ ہے مجھے اس کو یوز کیسے کرنا ہے؟ یہ کون سکھائیں گے؟ علی ابن ابی طالب. سب چیزیں خدا نے آپ کو دی ہوئی ہیں. بھائی گاڑی ہے، لیکن سوال یہ ہے مجھے اس گاڑی کو سکھانے والا جو استاد ہے وہ کسے بنانا ہے؟ عقل آپ کے پاس بھی ہے، انگریز کے پاس بھی، یہی جسم، یہی زبان، یہی آنکھیں، یہی کان، یہی احساسات، یہی جذبات سب کے پاس ہیں. لیکن ہر کسی نے اپنے لیے الگ الگ استاد چنا. خوش نصیب ہو کہ خدا نے تجھے علی جیسا استاد دیا. محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو یہ کی ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے دل میں کون سی چیز زینت ہے. جب عبادت زینت بن گئی تو یہ مصلی سے نہیں اٹھے گا. جب نماز شب زینت بن گئی تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی طرح جسم میں تکلیف بھی ہو لیکن زندان شام میں بھی نماز پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں. جب موت زینت بن گئی تو جناب قاسم فرماتے ہیں چچا احلا من العسل، یہ شہد سے زیادہ میرے لیے میٹھی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے کیا بن گئی؟ زینت بن گئی. بنی اسرائیل کے لیے بچڑا زینت تھا،
اس وقت کے شیطان نے بچڑے کو زینت بنایا، سونا زینت تھا۔ قارون کون تھا؟ اسی بنی اسرائیل سے تھا، رشتہ دار ہے، مال کو جمع کرتا تھا۔ اور یہی بنی اسرائیل جب قارون کے مال و دولت کو دیکھتے تھے تو آہ حسرت میں کہتے تھے ہمیں کیا ملا موسیٰ کا ساتھ دینے میں، یہ دیکھو اسے مال بھی ملا، اسے دولت بھی ملی۔ یہی وجوہات تھیں مدینے کے معاشرے میں، جس طرح وہ خود کو اس معاشرے سے جدا نہ کر سکے۔ اور سورہ یہ بقرہ جب آپ پڑھتے ہیں، ایک قتل ہو جاتا ہے، 12 قبیلے آپس میں لڑتے ہیں، موسیٰ سمجھا کر تھک جاتے ہیں، لیکن یہ لڑائی نہیں چھوڑتے۔ قاتل کون ہے؟ ہمیں قاتل دو۔ اب قاتل نہ ملتا، یہ 12 کے 12 ایک دوسرے کو مار دیتے۔ اللہ نے وحی نازل کی، موسیٰ ان کو کہو کہ میں بتاؤں گا قاتل کون ہے۔ بہت خوش ہوئے، موسیٰ قاتل کون ہے؟ اللہ نے کہا ایسے نہیں بتاؤں گا، میں قاتل کا نہیں بتاؤں گا، جو مر گیا ہے اسے زندہ کروں گا، اور وہ تمہیں بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ یہ بہت خوش ہوئے، کہ موسیٰ یہ ہو جائے جھگڑا ختم، اسی ایک کو پکڑیں گے اور مار لیں گے۔ اچھا کیا کریں؟ اللہ نے کہا بچڑے کو ذبح کرو، پہلے اس محبت کو تو مار جو تمہارے دل میں زینت بنی ہوئی ہے۔ یہی کام شیطان کرتا ہے، وہ زینت کو پیدا کرتا ہے، خدا زینت کو قتل کرتا ہے۔ یہ جہاد اکبر ہے۔ 70 سال نمازیں پڑھتے رہے، فائدہ کیا بھائی؟ اندر کی زینت آپ نے ختم نہیں کی۔ میں نے بارہا دیکھا تفتان آپ جاتے ہیں، یہ بس ڈرائیورز چرس بھی پی رہے ہیں، نشہ بھی کر رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، لیکن جب اذان کی آواز آتی ہے وہ اذان نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ وہ عبادت عاقلانہ، جو عقیدہ عاقلانہ ہو، عالمانہ ہو، عارفانہ ہو، اس طرف اہل بیت آپ کو لے جانا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا پہلے بچڑے کو ذبح کر۔ اب کیوں کہ بچڑے کی محبت ان کے دل میں، اور یہ بچڑا بڑا عجیب ہے، ہندوز میں بھی بچڑے کی محبت ہے۔ یہ وہی لنک ہے جو وہاں سے آتا گیا، اور ہندوستان میں آپ دیکھیں بھینس کی کتنی، پتہ بھی نہیں کیوں ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ محبت ان کے دلوں میں ہے، اور اس محبت کے چکر میں کتنے مسلمانوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اس محبت کو پہلے قتل کرنا ہے، اس کو مارنا ہے۔ خدا نے کہا جاؤ بچڑا ذبح کرو۔ اچھا یہ بہانے کہنے لگے، کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ اچھا انہوں نے سوال کرنا شروع کیے، موسیٰ اچھا بچڑا ہو تو کیسا ہو، موٹا ہو پتلا ہو؟ یعنی بھاگنا چاہ رہے تھے کہ ہم بچڑے کو ذبح نہ کریں، جس سے محبت انسان کیسے ذبح کرتا ہے۔ اور کربلا میں محبت قتل ہوئی نظر آتی ہے آپ کو۔ یعنی امام حسین بتانا چاہتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، اے لوگو میں تم سے امتحان لوں گا، اموالکم اولادکم، تمہارے مال کا امتحان، تمہاری اولاد کا امتحان، تمہاری جان کا امتحان۔ حسین نے سب امتحان کربلا میں دیے، مال قربان کیا، جان قربان کی، بچوں کو قربان کیا۔ اس سے زیادہ حسین کون سا امتحان دیتے؟ یہ دار الامتحان ہے۔ خدا دیکھنا چاہتا ہے تو زینت کو دل سے نکال پاتا ہے کہ نہیں پاتا۔ کربلا 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 اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب سوال ہو خدا سے اور خدا کے پاس جواب نہ ہو، خدا بھی اس کو بتاتا گیا کیسا بچڑا ہو ایسا ہو۔ اچھا رنگ کیسا ہو، صفراء لونھا، پیلے رنگ والا ہو۔ یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے بنی اسرائیل میں ایک ہی تھا، جو ایک بوڑھی خاتون اور اس کا بیٹا تھا، اس کے گھر میں تھا۔ حضرت موسیٰ پہ وحی نازل ہوئی، جلدی ان کے پاس جا اور ان کو کہو کہ جب یہ بچڑا لینے آئیں تو ان کو یہ کہیں کہ ہم بچڑا ایک شرط پہ دیں گے۔ کس شرط پر؟ وہ سونے کی محبت۔ یعنی خدا بچڑے سونے دونوں کو لے رہا ہے، کب بچڑا دیں گے لیکن ایک شرط پہ کہ اس کے وزن کے مطابق یہ سونا دیں، پھر ہم دیں گے۔ بنی اسرائیل اپنے گھروں سے سونا جمع کر کر کے تھک گئے، یعنی خدا نے سونا بھی لیا، بچڑا بھی لیا۔ اس زینت کو ختم کرنا ہے۔